یہ جو اس وقت رشیا میں ہو رہا ہے نا، یہ ایک ٹپیکل جو فال آؤٹ ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی مرسنری فورس یا کوئی بھی پراکسی یا کوئی بھی ایسی ملیشیا ریز کرتے ہو جس کو فار دا ٹائم بینگ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ آپ کو سکسیس پرووائڈ کر رہی ہے، تو اس کا جو فال آؤٹ ہوتا ہے نا ہمیشہ، وہ اس وقت ہم وٹنس کر رہے ہیں رشیا میں ایک کلاسک سینس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پاکستان کے اندر بھی وٹنس کیا ہے، یہ ایجپٹ کے اندر بھی وٹنس کیا گیا ہے، یہ کہیں جو ہے نا افریقن کنٹریز کی انسرجنسیز میں بھی ہوا ہے، یہ لیبیا میں بھی ہوا ہے، یہ سیریا میں بھی ہوا ہے، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. جب بھی کوئی بھی جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا، وہ پراکسیز کے اوپر ریلائی کرتا ہے نا، اور وہ اپنی آرمی کے اوپر ریلائی نہیں کرتا، یا مجبوراً یا جو ہے نا کسی بھی وجہ سے، تو ہمیشہ جو ہے نا اسے اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح رشیا کو کرنا پڑ رہا ہے. یہ جب رشیا نے یوکرین ایسٹرن یوکرین لیا تھا نا، تو وہ اپنی فورسز جو تھا نا ایز پر انٹرنیشنل لا یوکرین کے اندر نہیں داخل کر سکتے تھے، تو انہوں نے پراکسیز کو یوز کیا تھا. اور یہ یفگنی پریگوزن جو ہے نا، جو ویگنر گروپ کا اس وقت وہ ہے لیڈر ہے، یہ جو ہے نا یہ پوٹین کے بہت زیادہ کلوز تھا. یہ بیسیکلی ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے. بعد میں اس نے ماسکو کے اندر جو ہے ایک ریسٹورنٹ کھولا، بعد میں اس نے جو آفیشیل کیٹرنگ کے بڑے بڑے ٹھیکے ہیں وہ لیے، اور اسی طرح یہ اس کے بہت زیادہ قریب ہو گیا. پھر اس نے جو ہے نا یہ فورس ریس کی ایسٹرن یوکرین میں، اور وہاں پہ اس نے ایسٹرن یوکرین کو جو ہے نا اس کے اوپر قبضہ کرنے میں پوٹین کی مدد کی. اور اس کے بعد جب آفیشیلی یا فارملی انہوں نے پوٹین نے حملہ کیا یوکرین کے اوپر، تو وہاں پہ رشین آرمی کی جو پرفارمنس تھی نا، وہ بڑی جسے کہتے ہیں کوشچنیبل تھی. ان کو بڑے سیٹ بیکس ہوئے. تو وہاں پہ پھر ویگنر فورس نے ان کی اسسٹنس کے لیے آئی، اور انہوں نے جو ہے نا بڑا اچھا پرفارم کیا. خاص کر یہ آخری ایک ٹاؤن جو انہوں نے لیا ہے، جو کہ جہاں پہ یوکرین کی فورسز کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور وہ جو ہے نا بہت مورال بوسٹنگ تھا اوور آل رشیا کی پوری جو کمپین ہے یوکرین میں. لیکن اس کے بعد جو تھا، اس نے بڑی سخت کرٹیسزم کی رشیا کے جنرلز کے اوپر، تو جس سے جو ہے نا منسٹری آف ڈیفینس کے اندر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ریزنٹمنٹ تھی، اور بہت زیادہ وہ تھا کہ سسپیشیس تھی کہ یہ بندہ جو ہے نا ہی از ناٹ کراسنگ دی لائن. اور وہی ہوا، جب انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا یا اس کو روکنے کی کوشش کی، تو اس نے ریبیلین ڈکلیئر کر دی اگینسٹ دی رشین ملٹری. اسی رشین ملٹری، جس رشین ملٹری نے اس کو عام کیا، جس نے اس کو فائنانس کیا، جس نے اس کو پورا سپورٹ کیا، اسی کے اگینسٹ اس نے کر دی. اس میں 25 سے 50 ہزار کے درمیان اس کے پاس اسٹرینتھ ہے. اس کے اندر جو ہے نا کرمنلز بھی ہیں، ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں، اس کے اندر اسپیشل سروسز کے لوگ بھی ہیں. اور جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ رشیا نے اس کو فارملی الاؤڈ کیا تھا کہ یہ پریزنس میں جاتا تھا، اور وہاں پہ جو کنوکٹڈ کرمنل ہوتے تھے، جن کے اندر یہ کمپٹنٹ پوٹینشیل دیکھتے تھے، ان کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سزائیں معاف کرائیں گے 2 سال کے لیے، 4 سال، 2 سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، مختلف ٹینیور سے آپ ہمارے ساتھ جنگ میں حصہ لیں تو ہم آپ کی سزائیں معاف کرائیں گے. اور پھر یہی بندے یوز ہوئے سیریا کے اندر، جب انہوں نے بشار الاسد کی مدد کی. اور اسی طرح یہ لیبیا کے اندر بھی یوز ہوئے، جب انہوں نے خلیفہ حفتار کی فورسز کی طرف سے لڑائی کی. اور ایون جو ہے نا افریقن کنٹریز کی انسرجنسیز میں انہوں نے جو ہے نا حصہ لیا. تو جسے کہتے ہیں نا بیٹل ہارڈ کمبیٹنٹس ہیں. تو رشین نے ایک پراکسی یوز کی. پوٹین نے وہ سمجھتا تھا کہ ضروری ہے، کیونکہ پورا ویسٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کو، اور اس طرح کی پراکسی اس کو مدد کرے گی. لیکن جو ہے نا آج پوٹین نے خود کہا کہ ہی ہیز اسٹیپڈ می ان دی بیک. تو بالکل ہی جس طرح کیا جاتا ہے اسٹیپ ایٹ دی بیک پاور پالیٹکس میں، اسی طرح اس نے بھی اسٹیپ کیا. تو پوٹین از فیسنگ دی موسٹ فارمیڈیبل کرائسس آف ہز 24 ایئرز رول، پروبیبلی 24 ایئرز رول. تو لیٹ سی. لیکن جو ہے نا پاکستان نے بھی اس سے سبق نہیں سیکھا، ابھی تک بھی نہیں سیکھا انفارچونیٹلی. اور جتنے بھی ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اس طرح کی پراکسیز کو یوز کرتے ہیں، اور وہی پراکسیز ان کے گلے پڑ جاتی ہے. جن ملک کے اچھے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اچھی ڈیموکریسیز ہوتی ہیں، ڈیموکریسیز بھی اچھے انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، اچھا ان کا وہ کبھی پراکسیز کے اوپر نہ ریلائی کرتے ہیں، نہ ان کو یوز کرتے ہیں، اور نہ ہی انہیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.